ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر دو آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک مسیلمہ کذاب نے اور دوسرا اسود عنسی نے۔ ان دونوں کذابوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسی جو کذاب تھا، اس نے یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ ابو مسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لا چکے ہیں، تو اسود عنسی نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کیا تو محمد کو نبی مانتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہوں دل و جان سے۔ تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ اس نے آگے سے کہا اسود عنسی نے کہ جس طرح مکہ اور مدینہ میں محمد نبی ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ یمن کے اندر میں نبی ہوں، اس بات کو بھی تم مانو۔ تو ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرمایا۔ اس ظالم نے بار بار اصرار کیا، لیکن ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ السلام کو نبی مان چکے تھے، آپ کی غلامی کا اقرار کر چکے تھے۔ اس کی جب آدمی محمد کی غلامی میں آ جائے، اس کے بعد کسی کا غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دام میں توحید میں آباد ہونے کی۔ تو ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، یہ بار بار اصرار کرتا رہا کہ مجھے بھی نبی مانو۔ جب یہ اس بات پر آمادہ نہیں کر سکا تھا ابو مسلم کو، تو اس نے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد کہا کہ تجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا، تم محمد کے ساتھ مجھے بھی نبی مانو۔ لیکن ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اور اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر کیا کیا کہ اسود عنسی نے ابو مسلم کو آگ میں ڈلوا دیا۔ آگ میں جب ڈالا تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کا حکم آیا، اللہ کا امر آیا آگ کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے آگ کو بھی گلزار بنا دیا۔ جب اللہ نے آگ کو گلزار بنایا تو ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بال بھی بانگا نہیں کیا آگ نے، کوئی نقصان نہیں پہنچایا آگ نے۔ تو کہتے ہیں جب آگ کے اندر سے بالکل صحیح سلامت زندہ واپس نکل آئے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اسود عنسی کے ماننے والوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر تیرے ماننے والے بھی تجھ سے دور بھاگیں گے، تیرا انکار کریں گے۔ اسود عنسی نے ایسے ہی کیا کہ ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں پہنچانے کے بعد، آگ میں ڈال دینے کے بعد، جب اللہ نے ان کو بچا لیا بالکل صحیح سلامت، تو پھر انہوں نے جلا وطن کر دیا۔ جلا وطن کرنے کے بعد جب یہ یمن سے ہجرت کر کے جلا وطن ہوئے تو مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ جب مدینہ میں گئے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ آقا انعامدار آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال کر چکے ہیں۔ تو اس وقت پھر انہوں نے مدینہ میں قیام فرمایا، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ ان کے علاوہ کسی بھی صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ آگ سے جس کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہو۔ یعنی اگر یہ معاملہ صرف ان کے ساتھ پیش آیا، اللہ رب العزت نے ان کو زندہ صحیح سلامت آگ سے بھی محفوظ کر کے دکھایا ہے۔ ویسے بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں اور نبی معصوم ہیں۔ محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہے؟
عرض کرتا چلوں کہ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جس سے گناہ صادر ہی نہ ہو، جس سے گناہ ہوتے ہی نہ ہو، گناہ اور آدمی کے درمیان پردہ حائل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں معصوم۔ اور محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ سزا اور بندے کے درمیان پردہ رکھ دیا جائے، کہ اس بندے کو جو اس سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جو معاصی ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد ان کو آگ سے محفوظ کر دیا ہے، سزا سے، جہنم سے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان صحابہ اکرام سے صحیح معنی میں محبت اور عقیدت رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔